بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت العالم موت العالم، ایک عالم دین کی موت پورے جہان کی موت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا، لیکن علم کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ علماء کو اٹھانے سے۔ علماء کے سینوں سے علم کو نکالا نہیں جائے گا، علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، جاہلوں سے فتوی لیں گے، وہ جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس وقت علماء دنیا سے بہت زیادہ جا رہے ہیں۔ چند ہی سالوں میں اتنے زیادہ علماء دنیا سے چلے گئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب کل ایک بہت بڑے اللہ والے دنیا سے چلے گئے، پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ پرسوں ایک اور بزرگ دنیا سے چلے گئے، وہ بھی جھانک کے تھے، مولانا عبدالرحیم صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ علماء کی ایک بہت بڑی کھیپ تھی، اور علماء کا چلا جانا یہ اللہ رب العزت کا رحمت کو اٹھا لینا ہے، اس دنیا سے برکات کو اٹھا لینا ہے۔ اس لیے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ رب العزت علماء کا وجود برقرار رکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ علماء چلے گئے، علماء کا صفایا ہو جائے، پھر ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ جہاں کہیں پر بھی گمراہی نظر آئے گی، بنیادی طور پر وہاں پر یہی بات سامنے آئے گی کہ علماء رہنمائی کرنے والے نہیں، علماء سمجھانے والے نہیں وہاں پر۔ اور یقینی بات ہے، جب سمجھانے والے علماء نہیں ہوں گے، لوگ بدعات میں مبتلا ہوں گے، رسومات کو لوگ دین سمجھیں گے، بدعات کو لوگ دین سمجھیں گے، اور یہی سب سے بڑی گمراہی ہوگی۔ اور یہ جو ہمارے ہاں بدعات رائج ہیں، کسی بھی شکل کے اندر، وہ تیجے ساتھی کی شکل میں ہو، وہ 40ویں کی شکل میں ہو، وہ ختم کی شکل کے اندر ہو، وہ کسی بھی شکل کے اندر بدعات ہو، وہ اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام کی شکل کے اندر ہو، ابتدا اسی طرح ہوئی ہے کہ علاقے کے اندر علماء تھے نہیں۔ جب علماء تھے نہیں تو یہ رسم رائج ہو گئی۔ اب علماء ان کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جاہل اتنے غالب آ گئے کہ اب علماء بے بس ہو گئے وہاں پر۔ اسی طرح دیکھ لیجئے ربیع الاول کے جلوس، جشن، وہ طبقہ جو حامی تھا کسی زمانے کے اندر، اب وہی طبقہ اتنا مخالف ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن ان کی کوئی سنتا ہی نہیں، ان کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مفتی مجیب الرحمان صاحب اور اسی طرح بڑے بڑے مفتیان، وہ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن عوام ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا غم ہے، اور یہ صدمہ صرف ان کے خاندان کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ہے۔ مسلمان جہاں کہیں پر ہے، ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے اللہ والوں کا دنیا سے چلا جانا، علماء کا دنیا سے اٹھایا جانا، یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ اس لیے جو لوگ جنازے میں پہنچ سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ والوں کے جنازے میں شریک ہوں۔ جو نہیں پہنچ سکتے، ان کو چاہیے کہ جہاں کہیں پر ہیں، جتنا ان اللہ والوں کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں وہ ایصال ثواب کریں۔
3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھنے سے پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے 2 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. 4 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون سے پورا قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے. تو اس لیے جس کے بس کے اندر جتنا ہو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ والوں کے لیے ایصال ثواب کرے. اس ایصال ثواب کی برکت سے امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے، کیونکہ یہ محبت کا اظہار ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت ان کے قائم مقام اور علماء کو کر دیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے. اور اگر ہم نے بے رخی رکھی، بے توجہی رکھی، تو پھر خطرہ یہ ہے کہ اللہ والے تو اپنا کام کر کے چلے گئے لیکن عوام کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو پھر سوائے گمراہی کے، سوائے بدعات اور رسومات کے کہ وہ دین کی شکل اختیار کر لیں، اس کے بغیر اور کوئی شکل نظر نہیں آتی. اللہ رب العزت ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح محبت نصیب فرمائے.